اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آیات متشابہات کی چند مثالیں، تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ آیا قرآن میں کوئی ایسی آیتیں بھی ہیں کہ جن کا معنی و مفہوم سمجھنا مشکل ہے۔ پہلی مثال تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی حروف مقطعات کی، الف لام میم حامیم یاسین، یہ آیتیں ہیں سورتوں کی ابتدا میں لکھی جاتی ہیں، لیکن ان کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ جب ترجمہ ہی نہیں کر سکتا تو ان کا مطلب اور مفہوم بھی یقیناً کوئی نہیں جان سکتا۔ اب مفسرین کرام یہاں پر یہ بیان ضرور فرماتے ہیں۔ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی آیتیں جن کا کوئی ترجمہ ہی نہ ہو سکتا ہو، جس کا کوئی مفہوم ہی نہ نکل سکتا ہو، اس کو قرآن میں نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک سوال یہ جو جواب دیتے ہیں کہ اس میں علماء کا امتحان ہے، جو علم رکھنے والے راسخون فی العلم ہیں، یہ ان کا امتحان ہے کہ جو لوگ علم کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت علم حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ ایسی آیات میں قرآن میں نازل کر رہا ہوں، تمہارا اس پر امتحان یہ ہے کہ تم نے ان کی تفتیش میں نہیں پڑھنا، ان کو ٹٹولنا نہیں ہے، بلکہ ان کو من و عن اللہ کی طرف سے ماننا ہے اور حق ماننا ہے۔ اس کا جواب۔ اور دوسری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایسی آیات جن کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، جیسے حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جو کہ قرآن کے مخاطب اولی ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے قرآن کے ذریعے، اور وہ اس کو سن رہے ہیں اور آگے پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کو یقیناً اس بات کا علم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر ان کو بھی علم نہ ہو تو پھر یہ کلام عبث ہو جائے گا، فضول ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں اور درمیان میں کوئی ایسے کوڈ ورڈ استعمال کروں جس کا آپ کو بھی نہ پتا ہو، تو آپ سے بات کرنا فضول ہو جائے گا، ان الفاظ کا استعمال کرنا فضول ہو جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید کے اندر جو بھی آیات ہیں، جو بھی کلمات ہیں، وہ تمام کے تمام حق ہیں اور فضول اور عبث نہیں ہیں، بلکہ اپنے معنی اور مفہوم رکھتے ہیں۔ کچھ کے معنی مفہوم ظاہر ہیں اور کچھ کے نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تمام کے تمام معنی اور مفہوم ظاہر ہیں۔ سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ لا تحرک لسانک لتعجل بہ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب قرآن مجید آپ پر نازل ہو رہا ہو تو قرآن کی آیات کو حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیں جلد بازی کے اندر، اس ڈر سے کہ کہیں قرآن کی جو آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں آپ بھول جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، جب آپ پر قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جلدی جلدی حفظ کر لیں، یاد کر لیں، تو اس جلدی کے اندر آپ بار بار ان کو دہراتے ہیں۔ اے حبیب آپ ایسا نہ کریں۔ جو قرآن کی آیات ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں ان کو نازل کرنا بھی ہمارا کام ہے، ان کو آپ کو پڑھانا سکھانا بھی ہمارا کام ہے، اور ان کی تفسیر کو بیان کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ یہ سارے ہم نے اپنے ذمہ لیے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھولنے نہیں دیا جائے گا اس کے اندر، اور اس کے صحیح ترجمے، تفسیر اور تمام مفاہیم و مطالب ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہم پر اس کا بیان، اس کی وضاحت ہم پر لازم ہے، ہم آپ کو اس کی ساری وضاحت دیں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جتنا بھی نازل فرمایا وہ تمام کے تمام اپنے نبی کو مکمل سکھایا بھی، نہ صرف نازل فرمایا بلکہ پڑھایا بھی، اور اس کے جتنے بھی مفاہیم ہیں، بیانات ہیں، اس کی تفاسیر ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسے حروف ہمارے سامنے ہیں مقطعات کی شکل میں جن کا مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یقیناً پتہ ہے، صحیح، ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور کو نہ پتہ ہو، اور حضور کی عطا سے جسے چاہیں وہ علم آگے تفویض کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول کی ہے، اور تجھے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، اور قرآن کے متشابہات کی تعویل کا علم عطا فرمایا ہے، کہ جو قرآن کی متشابہات آیات ہیں ان کی تعویل کرنا، ان کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا، یہ علم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب کے صدقے، نبی پاک کے صدقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ میں بھی راسخین فی العلم میں سے ہوں۔ تفسیر قرطبی کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ میں راسخین فی العلم میں سے ہوں، یعنی کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قرآن کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور قرآن کے متشابہات کی تفسیر جانتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن میں متشابہ آیات نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں علماء کا امتحان ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس حقیقی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقی علم یقیناً اپنے قرآن کے مخاطب اولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً عطا فرمایا ہے۔ اور جو لوگ علماء کرام میں سے ہیں، مفسرین کرام میں سے ہیں، جو تعبیر کا علم رکھتے ہیں، وہ تعبیرات جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام ظن پر مبنی ہیں، حقیقت میں مبنی نہیں ہے۔ دیکھیں، علماء کے دو گروہ ہیں، جو پہلے گزرے ہوئے علماء ہیں، متقدمین علماء کہلاتے ہیں، وہ متشابہات کی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے۔ جب آیات متشابہات ان کے سامنے آتی تھی تو وہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کا حقیقی معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، اور ہمیں بھی اس کا مطلب نہیں پتہ، وہ صرف اور صرف اس کا ظاہری مفہوم بیان فرما کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ لیکن متاخرین علماء جو ہیں، جو ابھی کچھ صدیوں کے ہیں، 600-700 ہجری سے لے کر کے اب تک کے، ان کے سامنے ایک مسئلہ یہ آیا کہ کچھ لوگوں نے قرآن کی ان آیات متشابہات کو پڑھ کے ان کے ظاہری مفہوم کو لے کر کے غلط عقائد بنانا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیت مبارکہ ہے، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ بیت رضوان کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الفتح کے اندر، تب اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر۔ تو کچھ لوگ ایسے فتنہ پرور لوگ پیدا ہوئے امت کے اندر کہ انہوں نے ان آیات متشابہات کا ظاہری مفہوم لے کر کے اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کا تو ہاتھ ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر آیا الساق بالساق، اللہ کی پنڈلی کا آیا ذکر، قیامت کے دن ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے، تو اس کا کیا مفہوم ہے اصل وہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے کیا کیا، غلط عقائد بنانا شروع کر دیے، اللہ کے لیے جسم کو ثابت کرنا شروع کر دیا۔ ایک فرقہ نکلا تھا ایسا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت، سب جہنمی ہوں گے۔ تو پھر علماء متاخرین جو بعد میں آنے والے علماء ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس بات کو رد کرنے کے لیے، ان فتنہ پروروں کے فتنے کو دور کرنے کے لیے ان متشابہ آیات کی تعویلات کرنا شروع کی، اور بتایا کہ نہیں، جو ترجمہ آپ غلط ظاہری ترجمے سے جو عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ید اللہ کا مطلب اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ روح منہ کا مطلب اللہ کی روح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی چنیدہ روح ہے، پسند کی بھی روح۔ اور الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستقیم ہے، قائم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلکہ اللہ اپنے علم اور قدرت سے عرش پر تسلط رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں ظاہری مطلب کہ رحمان عرش پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے جہت ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، حالانکہ ہمارا کیا عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا یہ کفر ہوگا۔
اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کرنا یہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرنے کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک ہے، حدود و قیود سے پاک ہے۔ تو پھر علماء متاخرین نے اس فتنے سے دور کرنے کے لیے ان آیات کی تعویلات بیان فرمائی تاکہ یہ فتنہ دور ہو جائے، لیکن ساتھ میں یہ بات بیان کر دی کہ جو بھی ہم تفسیر یا تعویل ان آیات متشابہات کی بیان کر رہے ہیں یہ ظن کی بنیاد پر ہے، ہمارے اندازے کی بنیاد پر ہے، حقیقی مطلب اور مفہوم اللہ ہی کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان آیات متشابہات کا حقیقی مفہوم اور تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔